علی صاحب اس میں تھوڑی سی کوتاہیاں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی نظر آتی ہیں۔ ایک جگہ پہ جہاں پہ یہ کہا گیا ہے جی ہمارے وکلا جو ہیں وہ اس وقت اپنی الیکشن کیمپینز کے اندر بزی ہیں۔ اب آپ لوگ ایسے ان وکلا کو چاہیے تھا کہ وہ عدالتوں کے اندر یہاں پہ موجود ہوتے جب اتنا امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے۔ یہ ایکسکیوز نہیں تھی جو عدالتیں ایکسیپٹ کر لیتی کہ جناب وہ لوگ الیکشن کیمپین میں بزی ہیں اس لیے نہیں آ سکتے۔ دیکھیں جہاں تک کسی ایسے وکیل کا تعلق ہے جس طرح کھوسہ صاحب کے بیٹے ایک کیس میں محترمہ جو ہماری بھابھی ہیں ان کے وکیل ہیں، لیکن ایسی صورت میں ان کو ایک حق ہوتا ہے کہ آپ اپنا وکیل چینج کر سکتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ لیکن مین سائفر کیس میں تو خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب ہیں، تو ان کو باہر نکالنے کی کیا وجہ تھی، ان سے حق دفاع لینے کی کیا وجہ تھی؟ اور جتنی اجرت میں کیا گیا جو ابھی بھی وہ چلا، ان کا بی بی سی پہ بھی چلا اور بھی ان کا چلا ہے، اور جو سلمان صفدر صاحب نے گفتگو کی ہے کہ 18 گواہ ایک دن میں پیش کرنا، یہ ایک ایسی چیزیں ہماری جوڈیشل ہسٹری میں، یعنی کہ بڈو صاحب کے کیس میں بھی اتنا اس طرح اجلت نہیں تھی۔ تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے، عدالت کا احترام اپنی جگہ، لیکن اس پہ ہم اپیل میں جائیں گے ہائی کورٹ سے، اور ہمیں یقین ہے کہ اعلیٰ عدالتوں سے یہ کیس ایک دن بھی ٹک نہیں پائے گا۔ اور ہم نے اس لیے اپنے کارکنان کو پرامن رہنے کا کہا ہے، تمام لیڈرشپ نے کہا ہے، میں نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے آپ پرامن رہیں، جاری رکھیں، اور 8 فروری کو پرامن طریقے سے اس کا جواب دیں کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ علی صاحب ایک کمپیرزن جو ہے وہ چونکہ یہ فیصلہ بھی الیکشن سے صرف چند دن پہلے سامنے آیا ہے، اس سے پہلے جب 2018 میں الیکشن ہونے جا رہے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے فیصلہ الیکشن سے صرف چند دن پہلے آیا تھا، موازنہ کیا جا رہا ہے اس بات کا، اور آج ہم نے جا کے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو اس کے بعد میں جا کے ریلیف مل گئی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی ہسٹری کے اندر جو ہے یہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہوئی ہے، تو کیا آج احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اس وقت زیادتی ہوئی تھی، غلط ہوا تھا جو کچھ ہوا تھا؟ نواز شریف صاحب کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے سنا تھا، ان کے وکلا وہاں آئے تھے، ان کو پورا موقع ملا تھا، ان پہ کرپشن کے کیسز تھے، پاکستانی افیئر نہیں تھا، انٹرنیشنل افیئر تھا، پاناما کا کیس تھا، باقی اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سیاستدان کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا اور اس کے اس کا کمپیرزن اس لیے نہیں بنتا کہ عمران خان صاحب کو سیاسی اسیر کے طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیس میں کوئی جان نہیں ہے، ان کو پراپر ہیئرنگ نہیں ملی، ان کے وکلا کو پراپر سنا نہیں گیا، اجلت میں جیل کے اندر ٹرائل چلا گیا جس طرح وار کرمنلز کا ہوتا ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ٹارگٹ ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ٹارگٹ ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح علی صاحب اس میں تھوڑی سی کوتاہیاں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی نظر آتی ہیں۔ ایک جگہ پہ جہاں پہ یہ کہا گیا ہے جی ہمارے وکلا جو ہیں وہ اس وقت اپنی الیکشن کیمپینز کے اندر بزی ہیں۔ اب آپ لوگ ایسے ان وکلا کو چاہیے تھا کہ وہ عدالتوں کے اندر یہاں پہ موجود ہوتے جب اتنا امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے۔ یہ ایکسکیوز نہیں تھی جو عدالتیں ایکسیپٹ کر لیتی کہ جناب وہ لوگ الیکشن کیمپین میں بزی ہیں اس لیے نہیں آ سکتے۔ دیکھیں جہاں تک کسی ایسے وکیل کا تعلق ہے جس طرح کھوسہ صاحب کے بیٹے ایک کیس میں محترمہ جو ہماری بھابھی ہیں ان کے وکیل ہیں، لیکن ایسی صورت میں ان کو ایک حق ہوتا ہے کہ آپ اپنا وکیل چینج کر سکتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ لیکن مین سائفر کیس میں تو خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب ہیں، تو ان کو باہر نکالنے کی کیا وجہ تھی، ان سے حق دفاع لینے کی کیا وجہ تھی؟ اور جتنی اجرت میں کیا گیا جو ابھی بھی وہ چلا، ان کا بی بی سی پہ بھی چلا اور بھی ان کا چلا ہے، اور جو سلمان صفدر صاحب نے گفتگو کی ہے کہ 18 گواہ ایک دن میں پیش کرنا، یہ ایک ایسی چیزیں ہماری جوڈیشل ہسٹری میں، یعنی کہ بڈو صاحب کے کیس میں بھی اتنا اس طرح اجلت نہیں تھی۔ تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے، عدالت کا احترام اپنی جگہ، لیکن اس پہ ہم اپیل میں جائیں گے ہائی کورٹ سے، اور ہمیں یقین ہے کہ اعلیٰ عدالتوں سے یہ کیس ایک دن بھی ٹک نہیں پائے گا۔ اور ہم نے اس لیے اپنے کارکنان کو پرامن رہنے کا کہا ہے، تمام لیڈرشپ نے کہا ہے، میں نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے آپ پرامن رہیں، جاری رکھیں، اور 8 فروری کو پرامن طریقے سے اس کا جواب دیں کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ علی صاحب ایک کمپیرزن جو ہے وہ چونکہ یہ فیصلہ بھی الیکشن سے صرف چند دن پہلے سامنے آیا ہے، اس سے پہلے جب 2018 میں الیکشن ہونے جا رہے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے فیصلہ الیکشن سے صرف چند دن پہلے آیا تھا، موازنہ کیا جا رہا ہے اس بات کا، اور آج ہم نے جا کے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو اس کے بعد میں جا کے ریلیف مل گئی۔
یہ جو کچھ بھی ہوا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی ہسٹری کے اندر جو ہے یہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہوئی ہے، تو کیا آج احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اس وقت زیادتی ہوئی تھی، غلط ہوا تھا جو کچھ ہوا تھا؟ نواز شریف صاحب کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے سنا تھا، ان کے وکلا وہاں آئے تھے، ان کو پورا موقع ملا تھا، ان پہ کرپشن کے کیسز تھے، پاکستانی افیئر نہیں تھا، انٹرنیشنل افیئر تھا، پاناما کا کیس تھا، باقی اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سیاستدان کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا اور اس کیس کا کمپیرزن اس لیے نہیں بنتا کہ عمران خان صاحب کو سیاسی اسیر کے طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیس میں کوئی جرم نہیں ہے، ان کو پراپر ہیئرنگ نہیں ملی، ان کے وکلا کو پراپر سنا نہیں گیا، عجلت میں جیل کے اندر ٹرائل چلایا گیا جس طرح وار کرمنلز کا ہوتا ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ٹارگٹ ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ٹارگٹ ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس